مگر یاد رکھو حضرت محترم، انسان اپنے دماغ اور اپنے عقل کے ذریعے ہر نفع و نقصان کو تو پا لیتا ہے۔ اپنی سوچ اور اپنے عقل کے ذریعے انسان نفع سے قریب ہو کر نقصان سے دور ہونے کی کوشش تو کرتا ہے، مگر اسی عقل کے ذریعے انسان اپنی قبر اور اپنی آخرت کے سوچ کے معاملے میں بڑا پیچھے یہ انسان ہے۔ انسان جتنا دنیا داری میں اپنی عقل کو لگاتا ہے، اپنی سوچ کو لگاتا ہے، اپنی سمجھ کو لگاتا ہے، اس میں سے 30% بھی آدمی اپنی قبر اور اپنی آخرت کے معاملے میں اپنے دماغ کو نہیں لگاتا۔ کبھی انسان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہی نہیں کہ میں دنیاوی کاروبار کے فائدے میں تعلقات کو بڑھا رہا ہوں، دنیاوی عزت کے لیے میں اپنے تعلقات کو بڑھا رہا ہوں، دنیاوی فائدے کے لیے میں اپنے دوستانے کو بڑھا رہا ہوں، مگر میں خبر کے فائدے کے لیے اور آخرت کے فائدے کے لیے اپنے دوستانے کو کیسے بڑھاؤں، اپنے تعلقات کو کیسے بڑھاؤں؟ یہ بہت ہی کم لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے، اور دنیا میں بہت ہی کم لوگ ایسی سمجھ اور ایسی عقل کو لے کر جیتے ہیں۔ اور یاد رکھو میرے دوستوں، دنیا کا اصول ہے جیسی آپ کا دوستانہ ہوگا ویسی آپ کی عزت ہوگی۔ دنیا کا اصول ہے جیسی آپ کا خاندان ہوگا ویسی آپ کی عزت ہوگی۔ دنیا کا اصول ہے جیسی آپ کی نسبت ہوگی ویسی آپ کی عزت ہوگی۔ ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول ہے، رب العزت کا قانون ہے کہ جیسے آپ کے دل میں محبت ہوگی ویسی آپ کی قبر ہوگی، جیسے آپ کے دل میں تعلقات ہوگی ویسی آپ کا محشر ہوگا اور ویسی آپ کا حشر ہوگا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ جو آدمی جس کی محبت لے کے رہے گا میدان محشر میں وہ اس کے ساتھ ٹھہرا رہے گا، محشر کے میدان میں وہ اس کے ساتھ ٹھہرا رہے گا۔ تو چنانچہ قبر اور حشر کا میدان انسان کی محبت میں جمع ہوا ہے۔ قبر کا گڑھا اور حشر کا میدان انسان کے دنیاوی تعلقات پر ٹکا ہوا ہے۔ قبر کا گڑھا اور حشر کا میدان انسان کے دل کی آخری لمحے کی محبت پر ٹکا ہوا ہے کہ جو بندہ جس کی محبت کو لے کر مرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حشر اس کے ساتھ کر دیتا ہے۔ تو آخرت کو سنوارنے کے لیے، قبر کو سنوارنے کے لیے، آخرت کے سکون کے لیے، قبر کے سکون کے لیے انسان کو ضروری ہے کہ ایسی محبت کو آخری دم تک اپنے دل میں بٹھائے جس محبت سے ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، جس محبت سے ہماری قبر روشن رہے اور جس محبت سے آخرت میں ہمارے اعمال اللہ کے پاس قبول ہو، ایسی محبت کو دل میں رکھنا چاہیے۔ چنانچہ کی حضرات ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ میں آپ کو بہت چاہتا ہوں، میں آپ کو بہت چاہتا ہوں، میں آپ کو اتنا چاہتا ہوں کہ میرے ماں باپ، میرے بھائی بہن، میرے گھر بار تو دور کی بات ہے، یا رسول اللہ میں آپ کو اپنی جان سے زیادہ چاہتا ہوں۔ کیا کہا تھے؟ کیا یا رسول اللہ میں آپ کو اپنی جان سے زیادہ چاہتا ہوں اور آپ کی محبت کے سامنے میں اپنی جان کو حقیر سمجھتا ہوں، اپنی جان کو بیکار سمجھتا ہوں اور بار بار آپ کو دیکھنا نہیں چاہتا ہے۔ جب میں مسجد نبوی سے اٹھ کر گھر میں جاتا ہوں تو آپ کو دیکھنے کا جی چاہتا ہے اور آپ کے دیدار کے لیے دل توڑ جاتا ہے، تو پھر آپ کے دیدار کے خاطر میں اپنے گھر کو چھوڑ کر پھر مسجد میں آتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول، آپ کو دیکھے بغیر میں بہت دیر نہیں رہ سکتا، زیادہ دیر میری آنکھوں میں ٹھنڈک نہیں رہ سکتی آپ کے دیکھے بغیر، میں ہر ہمیشہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، ہر ہمیشہ میں آپ کے چہرے کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، مگر اے اللہ کے رسول جب محشر کا معاملہ مجھے یاد آ جاتا ہے تو میری آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں، میرے آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ رسول اللہ نے پوچھا وہ کیوں؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ اب میں مدینے میں ہوں، آپ کے سامنے ہوں، آپ کے شہر میں ہوں، آپ کے علاقے میں ہوں، جب جی چاہا آتا ہوں آپ کو دیکھ لیتا ہوں، جب جی چاہا آتا ہوں آپ کی صحبت میں بیٹھا ہوں،
جب جی جہاں آتا ہوں آپ کا دیدار کر لیتا ہوں دل کو سکون پاتا ہوں، مگر اے اللہ کے رسول محشر کا معاملہ سوچتا ہوں تو تب ہوتا ہے کہ میدان محشر میں جب سب جنت میں جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو اس کے گمان کے حساب سے جنت میں جگہ دے گا۔ تو ہم تو غلام ہیں، آپ آقا ہیں، آپ سردار ہیں، تو جنت میں آپ کو بہت بڑے مقام پر رہیں گے، بہت اعلیٰ مقام پر رہیں گے، اور ہم غلام جنت میں پتہ نہیں کون سے مقام پر رہیں گے۔ تو یہ سوچ کر میں روتے رہتا ہوں کہ جنت میں آپ کا دیدار نہ ہوگا، جنت میں ہم آپ کے ساتھ نہ رہیں گے، یہ سوچ کر میں روز رہتا ہوں۔ تو جب صحابی کا اپنے عاشق کا یہ جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آقا خاموش رہ گئے، ان کی طرف اور ان کی لگن کو دیکھنے لگے۔ جواب تو رسول اللہ کی بارگاہ سے نہیں آیا، مگر ان کی طرف اور ان کے عشق کا جواب وہی ہے، قرآن کی شکل میں، اللہ کی وحی کی شکل میں حضرت جبریل لے کر کرتے ہیں اور حضرت جبریل اور کا فیصلہ سناتے ہیں کہ اللہ کے رسول انہوں نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب رب کی بارگاہ سے لے کر آیا ہوں، آیات قرآن لے کر آیا ہوں۔ تو حضرت جبریل سناتے ہیں من یطیع الرسول من یطیع اللہ ورسولہ۔ دیکھیے حضرت قرآن کی آیت ہے من یطیع اللہ ورسولہ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، تو وہ لوگ کیسے ہیں؟ تو وہ لوگ کیسے ہیں کہ وہی لوگ ہیں جو محشر میں ان لوگوں کے ساتھ رہیں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ اور اللہ نے انعام کس پہ کیا ہے؟ آیت کا آگے کا دعا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو حضرت جبریل آیت لے کے بتاتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، اللہ کا فرمان ہے کہ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو محشر کے میدان میں وہ وہی لوگوں کے ساتھ رہیں گے جن پر اللہ نے انعام دیا ہے۔ اور انعام والے بندے کون ہیں؟ نبیین ہے، صدیقین ہے، شہداء ہے، صالحین ہے، اور یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ محشر میں رہیں گے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف صاف بتا دیا کہ جو بندہ جس کی محبت لے کے بڑھے گا، جو بندہ جس کا طریقہ لے کر بڑھے گا، جو بندہ جس کی ادائیں لے کر بڑھے گا، جو بندہ جس کی عادت لے کر بڑھے گا، محشر کے میدان میں وہ بندہ انہی کی سفر میں ٹھہرے گا، وہی کی لائف میں ٹھہرے گا، وہی کی خطاب میں ٹھہرے گا۔ تو اللہ کے وعدہ تو ذرا دیکھیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہایت اہم ہے، آخرت کو سنا دیں گے۔ اگر دل میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں ہے، دل میں اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں ہے تو پھر کوئی اور محبت دل میں ہوگی، اور جس کی محبت دل میں ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ تو ایسا کرے گا۔ ماحول کے لیے اگر ماحول کے حساب سے ہمارے دل میں عیسائی ماحول سے محبت ہے تو پھر محشر میں عیسائی جماعت کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اگر ہمارے ماحول میں سنت رسول سے زیادہ اہمیت کافروں کے اعمال سے ہے تو پھر میدان محشر میں کفار کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس لیے یہ خدا کا اصول ہے کہ جو بندہ جس کی محبت لے کر رہے گا محشر میں وہ بندہ اسی کے ساتھ ٹھہرا رہے گا، اسی کے ساتھ ٹھہرا رہے گا۔ تو حضرات محترم تو یاد رکھیے خبر سنانے کے لیے، آخرت کو سنانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ نہایت ضروری ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ضروری ہے، اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری ضروری ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری دل میں نہیں ہے تو سمجھ جائیے خبر بھی خراب ہو چکی ہے، محشر بھی خراب ہو چکا ہے۔ تو اب اگر اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے، اور محشر کے میدان میں اللہ والوں کی صف پہ ٹھہرنا ہے، شہداء کی صف پہ ہمیں ٹھہرنا ہے، صالحین کی صف پہ ہمیں ٹھہرنا ہے، انبیاء کے سائے میں ہمیں محشر کے میدان میں ٹھہرنا ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ تو رب کہتا ہے اس کے لیے نبی کی اور اللہ کی اطاعت کرو۔ تو نبی کی اور اللہ کی اطاعت کرو، تو نبی کی اور اللہ کی اطاعت کیسے ہوگی؟ نبی کی اور اللہ کی اطاعت کیسے کی جائے گی؟ تو صوفیہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کا پہلا دروازہ محبت رسول ہے۔ اگر تم اللہ کی اطاعت میں کامل کرنا چاہتے ہو،
اللہ کی فرمانبرداری میں تو مکمل اترنا چاہتے ہوئے تو پھر تم اپنے دل میں محبت رسول سے آباد کرو، اپنے دل کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نور سے منور کرو، اس لیے کہ محبت رسول کی روشنی تمہیں قبر میں بھی ساتھ دے گی، محشر میں بھی ساتھ دے گی۔ تو پھر وہ محبت کیسی رہنا چاہیے، کس طریقے کی محبت رہنا چاہیے، کس طریقے کی محبت رہنا چاہیے؟ تو دیکھیے میرے دوستوں، قرآن پڑھو، قرآن سے بڑا تجربہ مسلمانوں کے لیے کوئی نہیں ہے، قرآن سے بڑا راستہ مسلمانوں کے لیے دوسرا راستہ نہیں ہے، اور قرآن سے بڑا سکون مسلمانوں کے لیے دوسرا سکون نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے کیسے کیسے جگہ جگہ سیدھے راستے کی، عشق کی، محبت کی، ہدایت کے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ کیسے رہنمائی کرتا ہے۔ دیکھیے کہ قرآن پڑھیے، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں موجود ہے، اور بہت ہی مشہور واقعہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ تھے تو ایک لمبا قید حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آ گیا، چونکہ آپ نبی تھے اور علم نبوت کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام کو معلوم ہو چکا تھا کہ آنے والا سال بڑا ہی خطرناک قید کا سال ہے، لہذا آپ رعایا کو مصیبت سے بچانے کے لیے غلے کا اشتہار شروع کر دیا، اناج کو جمانا شروع کر دیا، سارے اناج کو گوداموں میں بھر دیا، اور قحط کا دور ختم ہونے تک حکومت کی طرف سے مفت اناج کی سپلائی آپ نے شروع کر دی۔ تو قحط جاری ہے اور مفت اناج شروع ہو رہا ہے، مہینہ مہینہ لوگ آتے ہیں اور مفت اناج لے کر جاتے ہیں، مگر یہ قحط بہت لمبا چلا، اتنا لمبا چلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے شاہی بادشاہی حکومتی گوداموں میں اناج خرید ہونے کو آ گیا، کچھ دن کا اناج بچا ہوا ہے، صرف کچھ دن کا اناج بچا ہوا ہے۔ تو جب کچھ دن کا اناج بچا ہوا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام فکر مند ہو گئے کہ قحط تو لمبا چلنے والا ہے، اب کسی کے کھیت میں کوئی دانا نہیں ہے، کسی کے گھر میں کوئی دانا نہیں ہے، پھر اب مہینہ آئے گا تو لوگ اناج لینے آئیں گے، تو کیا کیا جائے؟ گودام تو سارے خالی ہو رہے ہیں، اب 3-4 مہینے تک اور قحط چلے گا، اب لوگوں کو اناج کہاں سے لائے؟ حضرت یوسف بڑے فکر مند تھے، معاملہ اللہ کے حوالے کیا، اللہ کی بارگاہ میں گزارش کی کہ پروردگار گودام تو خالی ہو چکے ہیں، اناج بھی خالی ہو رہا ہے، قحط لمبا چلے گا، اے پروردگار اب ہمارے پاس اناج نہیں ہے کہ ہم ہماری عوام کو دے سکے، اے اللہ تو میری رہنمائی فرما۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف کو بہت حسین بنایا تھا، اور حضرت یوسف بہت خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ کوئی آپ کی ایک جھلک دیکھ لیتا تو بس دیکھتے ہی رہ جاتا، جس کے باعث حضرت یوسف علیہ السلام اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر گھوما کرتے تھے، آپ کے چہرے پہ نقاب رہتا تھا، نقاب ڈال کر گھوما کرتے تھے۔ تو جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ پروردگار اب اناج ختم ہو چکا ہے، قحط کا لمبا دور باقی ہے، اب کیا کیا جائے؟ تو حضرت یوسف کے لیے اللہ کے بارگاہ سے وحی آئی کہ اے یوسف، اناج ختم ہو چکا ہے تو فکر کیوں کرتے ہو؟ اب اگر کوئی آدمی اناج کے لیے تمہارے پاس آ جائے اور تمہارے پاس اناج نہ ہو تو اپنے چہرے سے نقاب کو اٹھا دینا، اپنے چہرے کا اسے دیدار کرا دینا، جو بھی تمہارے چہرے کا دیدار کر لے گا اس کی بھوک مل جائے گی اور وہ بھوکا نہ رہے گا، وہ بھوکا نہ رہے گا۔ تو ایک زمانے تک ایسا ہی تھا کہ حضرت یوسف کے پاس جو بھی بھوکا آتا آپ چہرے سے نقاب کو اٹھا دیتے اور وہ بھوکا حضرت یوسف کے دیدار کے اتنا مست ہو جاتا اور حضرت یوسف کی ہستی اس کے اوپر اتنی چڑھ جاتی کہ کئی دنوں تک اسے بھوک نہ لگتی، کئی دنوں تک اسے بھوک نہ لگتی۔ تو میرے دوستوں ذرا دیکھیے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا معاملہ یہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے نورانیت کا معاملہ یہ ہے کہ بھوکا حضرت یوسف کو دیکھتا ہے تو ان کی بھوک مل جاتی ہے۔ تو ذرا سوچ لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہے، خاتم النبیین ہے، رسولوں کے سردار ہے، تو آپ کے حسن کا معاملہ کیا ہوگا؟ آپ کے دیکھنے والے کا معاملہ کیا ہوگا؟ آپ کی چہرے کی کیفیت کیا ہوگی؟ آپ کے چہرے کی نورانیت کیا ہوگی؟ چنانچہ ذرا دیکھیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مدینے منورہ میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک اپنے گھر سے نکل گئے،
اچانک آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل گئے، اور نکلنے پہ کیوں تعجب ہوا لوگوں کو؟ اس لیے کہ وہ وقت رسول اللہ کے گھر سے نکلنے کا نہ تھا، اور راوی کہتے ہیں کہ وہ وقت ملاقات کا بھی وقت نہ تھا، نہ باہر نکلنے کا وقت تھا رسول اللہ کا، نہ کسی سے ملاقات کا وقت تھا۔ اچانک آپ باہر نکلے اور رسول اللہ مدینے کے گلیوں میں اپنا سفر شروع کر دیا۔ تو ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے ہیں، آپ کو بھوک لگ رہی ہے، اور وہ دور بھی مدینہ منورہ میں اناج کی کمی کا دور تھا، قحط کا دور تھا، بڑی مشکلات کا دور تھا، خدا کے امتحان سے ہر گھر گزر رہا تھا اس دور میں، اور رسول اللہ باہر نکلے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھوک کا عذر لے کر، بھوک کی طرف لے کر جتنے دن برداشت کرنا تھا برداشت کیے، اور باہر نکلے۔ اب جب باہر نکلے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے سامنے، چونکہ آپ بھی آ رہے تھے یہ بھی جا رہے تھے، دونوں ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے سلام کیا، رسول اللہ نے جواب دیا، پوچھا ہے ابوبکر کہاں جا رہے ہو؟ کدھر جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابوبکر نے کہا بس یا رسول اللہ، آپ کو دیکھنا جی چاہا تو گھر سے نکل گیا، آپ کو دیکھنا جی چاہا تو گھر سے نکل گیا، اور آپ کا دیدار ہو گیا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو موت چل رہے ہیں، تو حضرت عمر آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو آئے، رسول اللہ کو سلام کیا تو اللہ کے نبی نے وہی سوال کیا جو حضرت عمر سے سوال کیے تھے کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کوئی بات نہیں، کوئی دوسری بات نہیں تھی، بھوک بہت زیادہ لگ رہی تھی تو آپ کے پاس جا رہا ہے، بھوک بہت زیادہ لگ رہی تھی اور بھوک کی وجہ سے میں گھر کے باہر نکل رہا اور آپ کا دیدار ہو گیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا چلو۔ اب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چلے، صحابی رسول حضرت ابو حیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کو اندر گئے، بیٹھے تو گھر کے مالک گھر میں نہیں ہے، بیگم ہے، بچے ہیں، اور گھر کی عورت اور بچوں کی خوشی کی انتہا نہیں کہ اچانک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے بیٹھے۔ اندر سے خاتون نے کہا یا رسول اللہ میرے شوہر باپ ہو گئے ہیں، میٹھا پانی پینے کا لانے گئے ہیں، وہ ابھی آ جائیں گے۔ تو حضرت ابو حیثم گھر میں آ گئے تو دیکھا کہ رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو میرے بزرگان بڑے فخر سے الفاظ بیان کرتے ہیں کہ جیسا کہ ابو حیثم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو فرد محبت میں آپ کی کیفیت بدلی، آپ پر وجد طاری ہو گیا، بے خودی ایسی طاری ہوئی کہ خوشی میں آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لگے رہے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہے کہ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے آج مجھے تیرے زبان رسول بنایا ہے، تو نے آج مجھے میرے زبان رسول بنایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے ہیں، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ مقصد یہ کہ آپ باپ کو لے کر کے کھجوروں کو دیا، کھانا کھلایا، واپس آ گئے، تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرات محترم اطاعت ایسی ہونی چاہیے، محبت ایسی ہونی چاہیے کہ یہ صحابہ کرام تھے کہ اگر بھوک بھی لگتی تو رسول اللہ کو دے دیا کرتے، اگر پیاس بھی لگتی اور پانی اپنے گھر کے میں موجود نہ ہوتا تو رسول اللہ کے دیدار سے نہیں اپنی پیاس کو بجا دیتے، اگر بیماری لمبی چلے جاتی اور دوائیں نہیں ہوتے اور لا علاج بیماری آتی تو علاج کے لیے رسول اللہ کو وہ دیدار کر لیا کرتے، یا رسول اللہ کے لیے دعا ہو باقی وہ پی لیا کرتے تو شفا یہاں پہ مل جاتی۔ تو آج ایسے ہی ضرورت ہے کہ ہم ایسی اطاعت کریں، ایسی محبت کریں کہ ہمارے پاس دعویٰ تو ہے مگر دلیل کی شکل میں کوئی نظرانہ موجود نہیں ہے، ہمارے پاس محبت رسول کا دعویٰ تو ہے مگر دلیل کی شکل میں کوئی رات ہمارے پاس موجود نہیں ہے، کوئی طریقہ ہمارے پاس موجود نہیں، حدیث موجود نہیں ہے۔